ایک بادشاہ وقت تھا، وہ رات کو اپنی عوام کی خبر گیری کیا کرتا بیش بدل کر۔ ایک دفعہ حسب معمول وہ لوگوں کی خبر گیری کے لیے شہر کے ایک کنارے پر جا پہنچا تو وہاں پر دیکھا ایک آدمی زمین پر گرا ہوا ہے۔ تو بادشاہ وقت نے اسے ہاتھ لگایا تو دیکھا اس کے جسم سے روح پرواز کر چکی تھی، یعنی وہ بندہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے لیکن اس کو کوئی بندہ بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب بادشاہ وقت نے وہاں پر آواز دی کہ لوگوں اس بندے کو کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، یہ بندہ شرابی تھا، یہ بندہ زانی تھا، اس کے نامہ اعمال میں نیکی کوئی نہیں تھی، یہ بندہ پوری زندگی گناہ پر گناہ کرتا رہا، اس لیے ہم اسے نہیں اٹھا رہے۔ اب بادشاہ اور وزیر اس کی لاش اٹھا کر اس کے گھر میں لے گئے۔ اب بیوی نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا وہ رونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی کہ میرا شوہر تو اللہ کا ولی تھا۔ اب بادشاہ اور وزیر نے جب یہ جملے سنے نا تو حیرت زدہ ہو گئے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، یہ بندہ شراب پیتا تھا، یہ بندہ زانی تھا، لیکن اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کا ولی تھا۔ اب بادشاہ اور وزیر نے پوچھ لیا کہ لوگ اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، لیکن تم کہہ رہی ہو یہ اللہ کا ولی تھا، اس میں بات کیا ہے؟ تو وہ بیوی کہنے لگی در حقیقت میں میرا شوہر ہر روز شراب خانے تو جایا کرتا، وہاں سے شراب کی بوتل لاتا، لیکن گھر آ کر اس کو پانی میں بہا دیتا اور آ کر مجھے یہ جملہ کہتا چلو آج تو کوئی مسلمان اس گناہ سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح وہ ایک عورت کے پاس، ایک فاحشہ عورت کے پاس جاتا اور اسے ایک دن کی اجرت دیتا اور کہتا کہ آج کے دن تم یہ دروازہ بند کر لو، اور گھر آ کر مجھے کہتا کہ آج میں نے ایک فاحشہ عورت اور مسلمانوں سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ تو کہا لوگ میرے شوہر کو ان جگہوں پر آتے ہوئے دیکھتے تو انہیں برا بھلا کہتے۔ تو برادران اسلام ذویل احتشام، اس پوری روایت کا حاصل کلام یہ ہے کہ کسی کے ظاہر پر دیکھ کر فتویٰ نہ لگایا جائے، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر یہ تصور نہ کیا جائے کہ یہ بندہ بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاکار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس بندے کو ہم برا کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں بہت ہی برگزیدہ بندہ ہو۔